أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو نہ مرو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہی رہے ہوں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن و امان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اچھے انداز میں، بہتری کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مصروفیات اور عبادتیں زیادہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے سب چیز اچھے انداز میں کرنے کی کوششیں کرنے کی توفیق دی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے. اب دیکھیے، مثال کے طور پر جیسا کہ یہ ناچیز فقیر آج پورے 30 دن درس قرآن پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. آپ حاضرین میں سے اکثریت پابندی سے آنے والے، اللہ نے پابندی سے بھیجا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ عبادتیں بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی. افطار سے پہلے آپ اتنا پرجوش کیسا کرتے؟ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی دین ہے. اور ایک جوش اور جنون جب تک نہ ہو اس وقت تک کسی چیز میں آدمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے. میں سرسری انداز میں ذکر کیا ہوں، کوئی بیمار نہیں پڑا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی تراویح نہیں چھوٹی، ایک درس قرآن متاثر نہیں ہوا، سننے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو رمضان المبارک اسی لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا، سعادتوں کا، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے اجر و ثواب والا مہینہ ہے. اور یہ ایسا مبارک پاکیزہ مہینہ ہے، اس میں نفس بھی صاف پاک، جسم بھی پاک، قلب بھی پاک، مال بھی پاک، عیال افراد خاندان بھی پاک. اللہ تعالیٰ سب کو پاک کرنے کا ایک بہت بڑا سنہری موقع عطا فرماتے ہیں. یعنی یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اگر دیکھے تو روحانی سیزن کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی مہینے میں، روحانی سیزن کے مہینے میں روح کو اتنا جلا بخشتے ہیں اور ہر کوئی جانتا اور ہر کوئی مانتا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اکرم الاکرمین، کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا. اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دیا، عطا کیا، تو دینے کے بعد چھینتا نہیں. یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے، اس کی ربوبیت قدرت کے خلاف ہے کہ کوئی نعمت دے اور پھر چھین لے. یہ ہم بندے ہیں گناہگار کہ نعمت کی قدر نہیں کرتے، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ملی ہوئی نعمت کو ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے زوال کی وجہ ہماری اپنی غفلتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے،
اللہ تعالیٰ تو معمولی سے بہانوں پر رحمتوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، مغفرتوں کی بخششوں کی بارش کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ ایک ذات، ایک ہم اگر انسان آپس میں کسی سے ناراض ہو جائے، کوئی ہماری بات نہ مانے تو دانا پانی سلام علام سب ختم۔ رب العالمین کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کی نوازش کا کیا اندازہ لگائے کہ خلاف ورزیاں، حکم نہ ماننا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے رہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کیا کیا بڑی نعمتیں رحمتیں فرماتے ہیں بندوں پر۔ کتنی بڑی نعمتیں، جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند، شیاطین کو جکڑ دیے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا تقویٰ جنت کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھے، تقوی ہی کی وجہ سے دوزخ کے دروازوں کو ہمیشہ بند رکھے۔ یہ تقوی ہی ہمارا ایسا بھرپور ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ شیطان ہمیشہ بیڑیوں میں جکڑا رہے۔ عبادتوں کا سیزن یقیناً ختم ہو رہا ہے، لیکن یہی عبادتیں ہماری اپنی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑنے والے ہونا چاہیے۔ روزے کی فرضیت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تمہاری ہی جسم سنورے، تمہارا ہی جسم مینٹین ہو، تمہیں ہی اس کا اجر ملے، تمہیں ہی ثواب ملے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ایک دم پیور، ہر بلا سے، آفت سے، گندگی سے، نجاست سے، وائرس سے، سب سے پاک صاف نیٹ اینڈ کلین ہو جاؤ۔ اب بات رہی، ساری بات توفیق الہی پر منحصر ہے، وما توفیق الا باللہ، ساری بات اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے لیے ہمیشہ تڑپ اور طلب اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق چھین لے تو سجدے کی توفیق گئی، توفیق ختم ہو گئی اللہ کی، سجدے کی توفیق چھین لی گئی۔ 5 نمازیں نہیں ہو سکتی، رمضان المبارک کے روزے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ذکر فکر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں رجوع ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری دل دماغ میں بسا ہو، تو پھر خدا کی قسم وہی اللہ تعالیٰ توفیق کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے، ایسے کھول دیتا ہے، ایسے کھول دیتا ہے کہ ساری مخلوق سوتے رہتی ہے، نیند میں سے اٹھا دیتا ہے، جگا دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سامنے لا کر کھڑا دیتا ہے، مانگ، کیا مانگنا ہے مانگ، ساری مخلوق سو رہی تو اکیلا جاگ۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، میں آپ سب جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، ریئلائز کر رہے ہیں کہ سال مہینے کی طرح ہو گیا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، منٹ سیکنڈ کی طرح، آگ کے گولے کی طرح بہ رہے۔ یہ رمضان المبارک تیزی کے ساتھ چلے گیا، کتنا تیزی کا، 30 دن اتنا تیزی کے ساتھ گیا۔ یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ بالکل تیز رفتار نہ ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیا، تقویٰ، پرہیزگاری اور نیکیاں اختیار کرنے کا موقع دیا ہے، تو زندگی کو رمضان المبارک جیسی بنا لیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری موت کو، ہمارے آخرت کو عید جیسی کر دے گا، یقیناً ایماناً اللہ کر دے گا۔ لیکن زندگی کو رمضانی بنانا پڑے گا، رمضان کے جیسے بنانا پڑے گا، تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرح۔ لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر کوئی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا، اس کے باوجود اپنی طرف سے کوشش نہیں کی، بخشش کی، مغفرت کی، تقویٰ پرہیزگاری کی، تو پھر وہ انتہائی بدبختی کی بات ہے، ہلاکت کی بات ہے، انسان کے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کے نقصان کی بات ہے۔ میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جس سے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے. کون؟ ملائکہ کے سردار جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، پھٹکار ہو. جبرائیل کہہ رہے ہیں جو رمضان المبارک کو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے. میں نے آمین کہہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کون آمین کریں؟ اللہ کے رسول. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. جبرائیل آ کے یہ اطلاع دیے تو اللہ کے نبی آمین فرما دے رہے ہیں. تو بچنا چاہیے، اللہ سے فریاد کرنا چاہیے، عبادتوں پر کبھی بھی تکیہ نہیں کرنا، گڑ گڑانا چاہیے. تقوی پرہیزگاری کو ہمیشہ اپنے سے کبھی بھی دور نہیں ہونے دینا چاہیے. حاضرین محترم، ایک اور حدیث شریف ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ لہ. بدبخت ہے وہ جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا. عزیزان محترم، ایک اور حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فدخل النار فابعدہ اللہ. یعنی جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اس میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی، بخشش نہیں ہوئی، بخشش کے کام نہ کرنے کی وجہ سے، تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، تو بس اسے اللہ بہت دور ڈال رکھے گا. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا ہے، دیکھیے انسانی مزاج کے حساب سے بھی کہ جس میں طلب ہوتی ہے، جو طلبگار ہوتا ہے اس کی طلب ہی پوری کی جاتی ہے. کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کی کوشش میں جب وہ لگا ہوتا ہے تو وہ خواہش مکمل ہونے کے آثار ہوتے ہیں. تو طلبگار کی طلب ہی اسے پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن غافل کے لیے، غافل تو اپنی غفلت کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ. ہلاکت ہے، بربادی ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی. فَإِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اگر اس کی اب بھی مغفرت نہیں ہوئی، فَمَتَى، پھر کب ہوگی؟ تو یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے عبادتیں جو رمضان المبارک میں کی جا رہی ہیں اس کی عبادتوں کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا ہے. تو اگر اس مبارک مہینے میں انسان جس طرح سے کوشش کرنی ہے نہیں کیا اور ایسے ہی گزار دیا تو پھر یقیناً اس کے لیے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ نقصان ہوگا. میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کو غور سے سنیے، اس کے معنی کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہیں مرنا اس حال میں کہ تم وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. مطلب تقوی کی زندگی جیو، مرنے تک مسلمان کی حیثیت سے رہ کر ہر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہو. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں عبادت کر لے کے باقی کے مہینے آرام کرنے کا نہیں ہے، ریسٹ نہیں ہے. کیوں؟ یہ ریسٹ ہاؤس ہے ہی نہیں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ایگزامنگ کی جگہ ہے. ریسٹ ہاؤس تو وہ ہے، آخرت کی جگہ ہے، دائمی گھر ہے، وہ جگہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں پر روزے فرض کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ
اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ تو روزوں کا اہم ترین مقصد کیا ہوا؟ تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری۔ اب روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ، یہ یقین ہونا کہ میں جو بھی جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کیا، جیسی بھی عبادت کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، اسے قبول کیا ہے، کر لے گا، اس یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو روزے جب یقین کے ساتھ رکھے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ کیا ملا؟ لعلکم تتقون کا، تقوی کا، تقوی اور پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب تقوی اور پرہیزگاری کا جب سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تو اب اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو اسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے جاب کے لیے، اچھے جاب کے لیے، اچھی جگہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس کو کور میں محفوظ کیا جاتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو ڈگری ملی، ڈگری ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ پیپروں کی طرح ایسا کھلے جگہ پر رکھ دیتے ہیں، بھیگ جائے گا، بچے پھاڑ دیں گے، کچھ نہ کچھ تو ڈر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کہاں رکھتے ہیں؟ اوپن ایریا میں رکھتے نہیں، اندر لاکر میں رکھتے ہیں، اور جو مال ملتا ہے کہاں رکھتے ہیں؟ بینک کے لاکر میں رکھتے ہیں۔ تو جب لعلکم تتقون میں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کا، اب یہاں سے شروع ہوا ہے ایگزام متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، روزے داروں کا، مومنوں کا۔ ہاں بابا تم کو مل گیا اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، قدردانی کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، چلر بناتے ہیں، پھینکتے ہیں، لاکر میں سیو کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، اچھا جاب لیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اپنی کیپیسٹی پر ہے، تمہاری اپنی مینٹیلٹی پر ہے، تم کیسا کرتے اس کو۔ تو بھاری ذمہ داری بن گئی حفاظت کی بھی اور اسے یوٹیلائز کرنے کی۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کر دیا، ٹریننگ ہو گئی، ٹریننگ کے بعد پوسٹنگ۔ اب پوسٹنگ کا خوف ہونا، ایگزام دیے، چلیے پاس بھی ہو گئے، پاس ہونے کے بعد میری پوسٹنگ وہاں ہوتی کی، یہاں ہوتی کی، ادھر ہوتی کی، ایسا ہوتی کی، کیسی ہوتی کی، ایگزام کیسا گیا کہ یہ شوق اور یہ خوف ہی مومن بندے کو بھاری ذمہ داری دلاتے ہوئے تقوی کو مینٹین کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینتا، اللہ صرف دینا جانتا ہے، چھینتا نہیں۔ بندے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی، اپنی غفلت کی وجہ سے دنیا کی مال و متاع، اس کی محبت آئی، آڑے آئی، نفس، شیطان، مخلوق، یہ چیزاں آئے آڑے، نعمتیں زوال کا ذریعہ بن گئے، نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل الانبیاء کی امت میں پیدا کیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، موسیٰ کی قوم میں، عیسیٰ کی قوم میں نہیں ہے۔ جس قوم میں آنے کے لیے موسیٰ خواہش کیے تھے، سارے نبی خواہش کیے تھے، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر نور علی نور، نور پر نور اللہ تعالیٰ نے اس مہدی آخر الزماں کی گروہ میں پیدا کیا، جس کی بعثت مبارکہ کی بشارت قرآن اشارات کے ذریعے اور رسول اللہ کی احادیث متواتر المعنی دے رہی ہے۔ اس مبارک مہدی جو اللہ کے نبی کے پاکیزہ گھرانے کا، اس کی گروہ میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات تھی۔ اب امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسے 5 خصوصی بڑے انعامات کیے جو پچھلے کسی نبی کو نہیں ملے، کسی امتی کو نہیں ملے، کوئی امت، کوئی قوم کو وہ انعامات نہیں ملے۔ کسے ملے؟ امت محمدیہ کو، جو 5 ہے۔ روزے کے بدلے میں، روزہ تو صبر ہے، ساری امتوں پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر جو 5 نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت، ایک خصوصی انعام یہ ہے کہ بیہقی کی روایت ہے، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 کو گنائے، میں صرف ایک گنا رہا ہوں۔ اب جو اہم ہے،
ایک کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے آخری رات؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ لا 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 ولکن العامل انما یوفا اجرہ اذا خضع عملہ، یعنی نہیں لیکن دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کے کام ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو رات آ رہی ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا، جو صحت کے ساتھ جتنی بھی عبادتیں کی ہے، کیا میں واقعی حق ادا کیا؟ جیسا تقویٰ اللہ کا اختیار کرنا کیا نہیں کیا، رونا گڑ گڑانا۔ لیکن دیکھیے جب مزدوری مل رہی ہے تو اس وقت ذرا اونر کو خوش کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے گڑ گڑائے شوق کونے میں چھپ کے ٹھہرے تو خود بخود آجر اجرت دینے والا اونر مہربان ہوتا، ارے اس کو آج اتنی بڑی رات ہے سیلری کیوں دوں، لے بونس بھی لے اور بونس لے اور اضافہ لے۔ تو یہ آج کی رات انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے دینے پر اللہ کے، مانگنے کے تعلق سے غور کیجئے، مانگنے کے طریقے پر اپنے آپ کو سوچئے کہ کیسا مانگنا ہے آج کی رات۔ اگر خدا نہ خواستہ رمضان المبارک میں کچھ بھی نہیں ملا تھا، روزے کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، آج کی رات گڑ گڑائے، توبہ اللہ کر لیے، رو لیے، اچھا گڑ گڑائے، اچھا روئے، اچھا منائے۔ مالک کی مہربانی، اس کا کرم، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، چلو تمہیں بھی آج سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، لیو جاؤ، سیلری کے ساتھ بونس بھی، سرٹیفکیٹ بھی، تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو آج کی رات منانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے ست شوال کا مرحلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹمیٹک روحانی لائف دی ہے بندوں کو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ کا ایک کسٹم ہے، ایک اصول ہے، قرآن میں بیان کر دیا گیا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر و ثواب، 10 ٹائم ملے گا۔ ایک نیکی کرا، ایک مرتبہ وضو کرا، 10 مرتبہ کا ثواب، ایک نماز پڑھا، 10 نمازوں کا ثواب۔ تو اب ایک مومن بندہ پورے رمضان المبارک کا ایک مہینہ رہا، 12 مہینے میں سے ایک مہینہ رہا، اللہ وہ اپنے کسٹم کے حساب سے، اپنے اس اصول کے حساب سے کتنا دے گا؟ 10 مہینوں کا اجر و ثواب۔ اب بچ گئے کتنے؟ 2، کئی کو محروم رہتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ من صام رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے رکھا، ثم اتبعہ ستۃ من شوال، اور اس کے بعد ہی رمضان المبارک کے عید کے دن، عید الفطر کے دن کا روزہ حرام ہے، اس کے بعد ہی 6 روزے شوال کے جب رکھتا ہے، کا صیام الدہر، تو وہ پورے سال روزے رہنے کے جیسا ہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا؟ دیکھیے 10 مہینے تو ہو گئے تھے، 2 مہینے 6 × 10 کتنے ہوئے؟ 60۔ پورا سال، اتنا بڑا پیکج اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کون چاہے گا کہ اس سے محروم رہیں؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے میں ملنے والی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ریئلائز نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہرحال اتنی ہی دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کی جانے والی ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے، تیری وسیع رحمت کے صدقے میں ہمیں رحمت سے سرفراز فرما، اپنی مغفرت سے سرفراز فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ ہم واقعی غافل ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اگلی بقیہ زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارتے ہوئے مرے دم تک ایک مسلمان کی حیثیت سے رہ کر اس دنیا سے جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔